بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ دوسرے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ 16 یا 17 مہینے آپ نے ایسے نماز پڑھی، لیکن آپ کی تمنا یہ تھی کہ بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنایا جائے، اس لیے آپ کئی مرتبہ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھتے تھے کہ شاید آج جبریل آ رہا ہو اور وہ مجھے پیغام دے کہ آپ کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر حکم آ گیا تو آپ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی۔ اس پر یہودیوں نے بھی اعتراض کیا اور بھی کئی بے وقوفوں نے اعتراض کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب بعض بے وقوف یہ کہیں گے کہ ما واللہم عن قبلتہم، ان کے قبلے سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا۔ تو ان بے وقوفوں سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں، ان سے کہو کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تو جدھر اللہ حکم دے ہم ادھر منہ کر لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں امت وسط، اعتدال والی امت بنایا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تم لوگوں نے 1.25 لاکھ نبیوں کے حق میں گواہی دینی ہے، اور میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے حق میں گواہی دیں گے، اس لیے ہم نے آپ کو اعتدال والی امت بنایا ہے۔ یعنی پہلی 2 امتوں کی طرح نہ تو آپ گستاخ ہو اور نہ محبت میں حد سے نکلتے ہو کہ نبی کو خدا کا بیٹا کہہ دو یا خدا کے برابر کہہ دو، اس طرح بھی تم نہیں کرتے، اور نبیوں کو قتل یا ان کی گستاخی یہ بھی تم نہیں کرتے، تم اعتدال والے لوگ ہو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا کہ ہم امتحان لینا چاہتے تھے کہ کون رسول کے پیچھے چلتا ہے اور کون اپنی مرضی کرتا ہے۔ تو جب رسول نے کہہ دیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا تو صحابہ نے قبلہ تبدیل کر لیا، تو وہ تو رسول کے پیچھے چلنے والے تھے۔ کچھ منافق تھے جنہوں نے باتیں کی کہ یہ ہم کیوں اس طرح کریں، قبلہ کیوں تبدیل ہوا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں میں یہ خیال آ گیا کہ یہ جو 16-17 مہینے ہم نے نمازیں ادھر رخ کر کے پڑھی ہیں، اور اس دوران جو صحابہ دنیا سے چلے گئے ان کی نمازوں کا کیا بنے گا۔ اس پہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت حکم وہ تھا تو اس پر عمل کرتے ہوئے جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی کامیاب۔ اب حکم بدل گیا تو اب جو نئے حکم پر عمل کریں گے وہ بھی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے تاکہ قبلہ کو تبدیل کر دیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ عربی سمجھ آتی ہے تو بہت لطف آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے قبلہ اس لیے بدلا ہے میرے محبوب تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا کہ تیری خاطر ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم یہ دے دیا کہ مسجد حرام کی سمت رخ کرنا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ ایک ہے بیت اللہ جو کمرہ ہے جس کا طواف کرتے ہیں، ہزاروں میل دور سے کوئی آدمی بالکل سیدھا رخ کرنا چاہے تو ممکن نہیں ہے کہ بالکل اس قبلہ کے سامنے چلا جائے، تھوڑا بہت دائیں بائیں ہو جائے گا، تو یہ بڑا مشکل تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کعبے کی طرف رخ کرو، بلکہ جہاں تم رہ رہے ہو وہاں سے جس سمت میں مسجد حرام ہے پوری، بس اس طرف رخ کر لو تاکہ تمہارے لیے مشکل نہ ہو، آسانی ہو۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر قبلہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہمارے یوں ہے
اور کسی نے آ کے کمپاس وغیرہ رکھا، کوئی نیا آلہ رکھا اور چیک کیا، تو وہ 45 ڈگری تک اگر فرق آ جائے تو تب بھی قبلہ درست ہے۔ بعض لوگ 1 انچ کے فرق سے کہتے ہیں نہیں 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 مسجد گراؤ، اس کو دوبارہ ٹھیک کر کے بناؤ، ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ 45 ڈگری تک بھی اگر قبلہ کا رخ دائیں بائیں ہو جائے تو اس میں اجازت ہے، اس میں کسی کا نقصان کرنا، مسجد کا نقصان کرنا اور یا کوئی فتنہ کھڑا کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو، اپنے مقام پہ ہو تب بھی رخ ادھر ہی کرنا ہے، سفر میں ہو تب بھی رخ ادھر کرنا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی رخ ادھر کرنا ہے، اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہو تب بھی رخ ادھر کرنا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم سب جب نماز پڑھو گے تم سب کا رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، تو یہ پوری امت میں اجتماعیت اور اتحاد پیدا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، یعنی صلاۃ الحاجت پڑھو اللہ سے مانگو اور صبر سے کام لو، کوئی بھی مشکل آ جائے صبر سے کام لو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہنا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اسے مردہ نہ کہنا، کہنے پر پابندی لگا دی۔ اور چوتھے پارے میں آئے گا کہ انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں، سوچ پر بھی پابندی لگا دی، انہیں مردہ نہیں کہنا نہ سوچنا ہے۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھا دی گئی کہ مردہ نہیں کہنا اور لوگ مردہ کہتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں تمہیں ان کی زندگی سمجھ نہیں آ سکتی، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھاؤ کیسے زندہ ہیں۔ بھئی جب رب کہہ رہے تمہیں سمجھ نہیں آ سکتی تو تم اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، نہ مان لو کہ یہ جو شہید ہے یہ زندہ ہے، بے بات ختم ہے۔ اور نبی کا مقام شہید سے اعلیٰ ہوتا ہے، جب شہید زندہ ہے تو نبی تو اس سے اعلیٰ درجے کا زندہ ہے، اس لیے نبی کو مردہ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہم آزمائیں گے دنیا میں، کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مالوں میں کمی، کبھی صحت خراب اور کبھی پروڈکشن میں کمی آ جائے گی، جو چیزیں تم تیار کرتے ہو اس میں کمی آ جائے گی، لیکن جو صبر سے کام لے گا اور اس مصیبت کے موقع پہ یوں کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں کس چیز کی پریشانی؟ تو اللہ کہتے ہیں ایسوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی عنایات ہوں گی۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہاں بت رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو گرا دیا۔ صفا پہاڑی پہ بھی بت تھے، مروہ پہاڑی پہ بھی بت تھے، بیت اللہ کے اندر بھی بت تھے، اب وہ سارے گرا دیے گئے۔ اب حکم ہوا کہ عمرہ یا حج کرنے کے بعد سعی کرو، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ دوڑ لگاؤ۔ اب بعض صحابہ کے دل میں یہ آیا کہ یہاں تو بت ہوا کرتے تھے، تو اب وہ عجیب سی کیفیت ہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہاڑی ہو چاہے مروہ پہاڑی ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ اگر کسی جاہل نے یہاں بت رکھ دیے تھے تو اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، اور ان کی شان میں کمی نہیں آئی، نہ صفا کی شان میں نہ مروہ کی شان میں۔ تم نے تو سعی کرنی ہے، پہلے کیا حالات تھے اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ اگر کسی نے سینمے کی جگہ خرید لی یا چرچ کی جگہ خرید لی اور اس کو گرا کر مسجد بنا دی، تو کوئی ذہن میں یہ خیال نہ لائے کہ یہاں تو پہلے فلمیں چلا کرتی تھی، گناہ ہوا کرتے تھے، یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلے کی حالت اور ہے، اب حالت بدل چکی ہے، اب وہ مسجد بن چکی ہے، تو جب وہ مسجد بن چکی ہے اب پہلے خیالات دل میں نہیں لانے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحیح مسئلے کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ہر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اور جو کفر پہ مر جائے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیزوں کو کیسے پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ نے ایک شکوہ بھی کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بتوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن وہ بتوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وہاں جب یہ آمنا سامنا ہوگا عوام کا اور لیڈروں کا، جن کے پیچھے لوگ چلے، جب ان کا آمنا سامنا ہوگا تو لیڈر کہیں گے کہ ہم تم سے بری ہیں، ہم تمہارے یہاں کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو اس وقت پھر عوام کہے گی اگر اب ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل گیا نا تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہی حال کریں گے جو آج تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو، کہ اب ہم تمہارے پیچھے نہیں چلیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے اس پر عمل کرو، تو وہ کہتے نہیں ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو باپ دادا کے رسم و رواج پر چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے باپ دادا بے عقلے اور بے ہدایتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے؟ تو پوری آیت سے پتہ یہ چلا کہ اگر باپ دادا دیندار ہوں، ہدایت والے ہوں، عقل والے ہوں تو پھر ان کے پیچھے چلو، لیکن اگر باپ دادا جاہل ہیں یا وہ شرک کرتے ہیں یا وہ رسم و رواج پہ چلتے ہیں پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کر آیت فٹ کرتے ہیں مسلمانوں پر، اور مسلمانوں پر بھی یوں فٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کہتا ہے قرآن پر عمل کرو، یہ کہتے نہیں ہم تو ابو حنیفہ کی بات مانیں گے۔ اب پوری آیت نہیں پڑھتے بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بڑے اگر ہدایت پر ہیں اور عقل مند ہیں پھر ان کے پیچھے چلو۔ تو امام ابو حنیفہ عقل مند نہیں، وہ تو تابعی ہیں، انہوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے اور بہت نیک انسان، متقی انسان ہیں، اور جتنا قرآن و سنت کو وہ سمجھتے تھے اتنا کوئی اور نہیں سمجھتا تھا، اسی لیے فقہا میں ان کو امام کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ہیں، یعنی فقہا میں بڑے امام وہ ہیں۔ تو یہ آیت ان پہ فٹ نہیں ہوتی اور یہ ہم مسلمانوں پہ فٹ نہیں ہوتی، یہ تو مشرکین مکہ کے بارے میں آیت اتری تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو۔ ہم کھاتے تو حلال ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اللہ یہ بھی تو فرما رہے ہیں نا کھاؤ لیکن ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو جانور خود بخود مر جائے وہ حرام ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے، گردن سے خون نکلتا ہے وہ بھی حرام ہے، سور کی ہر چیز حرام ہے، اللہ کے غیر کے نام پر کوئی چیز دی جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اب اللہ کے غیر کے نام کا مطلب کیا ہے؟ عوام میں بعض باتیں غلط مشہور ہو جاتی ہیں یا عوام بیچاری وہ سمجھا نہیں سکتی تو ہمارے کئی مولوی کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بھائی عوام سے پہلے پوچھتے لو یا انہیں مسئلہ تو پہلے سمجھا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ صدقہ خیرات دیا ہے، یہ بکرا دیا یا یہ دیگ دی، مطلب یہ ہے کہ اللہ خوش ہو، اس پہ جو ثواب ہمیں ملے گا ہم وہ ایصال ثواب کرتے ہیں فلاں بزرگ کو، فلاں اللہ کے ولی کو، اس کی اجازت ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں اگر یہ کوئی کہتا ہے کہ میں یہ چیز دے رہا ہوں فلاں بزرگ کے نام پر کہ وہ راضی ہو، یہ غلط ہے، اور عوام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دے تو اللہ کی رضا کے لیے رہے ہیں لیکن اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں اور یہ حرام نہیں ہوتا، یہ جائز ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے، کوئی چیز حلال کی نہیں مل رہی اور اس کی جان نکلنے والی ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے اگر حرام کھا لے گا تو ہم اسے گناہ نہیں دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو عوام کہہ دیتی ہے کہ یہ مجبوری میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ اگر حرام کو حلال سمجھ کے استعمال کیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، حرام حرام رہے گا۔ اب یہ ہے کہ بندہ مجبور تھا، اپنی جان بچانے کے لیے اس نے تھوڑا سا حرام کھایا تو اللہ کہتے ہیں اس پہ جو گناہ ہونا تھا میں وہ گناہ نہیں دوں گا کیونکہ میرا بندہ مجبور تھا۔ اور اس پہ یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی چیز بھی حلال کی نہ مل رہی ہو تب ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں وہاں حلال کا گوشت نہیں ملتا تو اس لیے بامرے مجبوری میں حرام کھا لیتے ہیں۔ بھئی گوشت کھانا تو فرض نہیں ہے نا، وہاں دالیں ملتی ہیں، چاول ملتے ہیں، پھل ملتے ہیں، سبزیاں ملتی ہیں، یہ ساری حلال چیزیں ہیں تو وہ کھا لو۔ یہاں حکم یہ ہے کوئی چیز بھی حلال کی نہیں مل رہی تب بامر مجبوری اجازت ہے کہ وہ حرام اتنا سا کھا لے جس سے جان بچ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ تو بحث کرتے رہیں گے مشرک بھی, کافر بھی, منافق بھی, کہ یہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا, قبلہ کیوں تبدیل ہوا, حالانکہ ان کی آپس میں بھی ایک بات نہیں ہے. عیسائیوں کا قبلہ اور ہے, یہودیوں کا اور ہے, اور مسلمانوں کے خلاف دونوں ہی بول رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں رہ گئی کہ قبلہ کس طرف ہوگا, رخ کدھر کرنا ہے, کیا ایک ہی مسئلہ رہ گیا, باقی سارے حل ہو گئے. فرمایا باقی نیکیاں بھی تو دیکھو نا, جو اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتابوں پر ایمان لائے, نبیوں پر ایمان لائے, اور اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرے, رشتہ داروں کو دے, یتیموں کو دے, مسکینوں کو دے, مسافروں کو دے, مانگنے والوں کو دے, قیدیوں کو ان کا جرمانہ دے کر رہا کروائے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, وعدے کو پورا کرے, اور ہر حال میں صبر کرنے والا ہو. فرمایا یہ لوگ ہیں سچے اور یہ ہے متقی. اتنی نیکیاں گنوا دی ہیں, تم یہ نیکی تو کرتے نہیں, آج آ کے ایک ہی بات پر تم رکے ہوئے ہو کہ بس یہ قبلہ کدھر ہونا چاہیے. جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کا مشن کیا ہوتا ہے, ایک مسئلے کو لے کر اسی کو رگڑا دیتے رہیں گے, اسی کو رگڑا دیتے رہیں گے, باقی مسئلے عوام کو نہیں بتائیں گے. وہ اس طرح انہوں نے اپنے ماٹو بنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے بس یہی گفتگو کرنی ہے, اس کے علاوہ گفتگو ہی نہیں کرنی. تو آیت یہ بتا رہی ہے کہ صرف ایک اختلافی مسئلہ ہی نہیں چھیڑنا, متفقہ مسئلے کتنے ہیں ان کو بیان کرو. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا. یہ فرض ہے, اگر کسی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا, کسی عورت کو قتل کر دیا, تو بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ فرض ہے. جہاں قصاص ہوگا وہاں قتل و غارت ختم ہو جائے گی, اور جہاں قصاص نہیں ہوگا وہاں پہ قاتل دندناتے پھریں گے. آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ایک قتل کیا, جیل گیا, اس نے ڈیل کی, ریاؤ کے باہر آیا, اب وہ پھر اور قتل کرتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جب قاتل کو سولی پہ لٹکا دو گے تو اس میں تمہاری حیات ہے, تمہاری زندگی ہے, کہ آج ایک قاتل کو سولی پہ لٹکاؤ گے, اس کے شر سے باقی بچ جائیں گے, اور جو اس کا انجام دیکھیں گے وہ بھی باز آ جائیں گے کہ نہیں بھائی اس کو سولی پہ لٹکایا ہے, اگر میں قتل کروں گا تو مجھے بھی سولی پہ لٹکائیں گے. تو بہت سارے قاتل قتل کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں گے, اس لیے قصاص ضروری ہے. پھر یہاں وصیت کے بارے میں بھی ہے, اور یہ حکم ہے سورہ نساء کے نازل ہونے سے پہلے کا, کہ اگر تمہاری موت کا وقت قریب آ جائے اور تمہارے پاس مال ہو تو اپنے والدین کے لیے, قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو. لیکن جب اللہ نے وراثت کے حصے بیان کر دیے اب وصیت کی ضرورت نہیں, اور اب وصیت اگر آپ کریں گی تو وہ قابل عمل نہیں ہوگی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. جس انسان کی وراثت میں حصہ بنتا ہے اس کے حق میں وصیت قبول نہیں ہو سکتی, نہ وصیت کی جا سکتی ہے نہ قبول ہوگی. اور پھر جتنا مال اس کا ہے اس میں سے 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا. اب وصیت بھی پابندی لگا دی ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 3 لاکھ روپیہ ہے, وہ دنیا سے چلا گیا, اب وراثت تقسیم کرنے بیٹھے تو پیسے 3 لاکھ ہیں, تو کسی نے کہا جی مرتے ہوئے وصیت کی تھی کہ 2 لاکھ فلاں کو دے دینا, آپ 2 لاکھ نہیں دے سکتے. کیوں؟ شریعت کا حکم ہے کہ ایک حصہ دے سکتے ہیں, 3 حصوں میں سے ایک حصہ. 1 لاکھ روپے تو دیا جا سکتا ہے, 2 لاکھ نہیں دیا جا سکتا. پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ مرنے والے نے مجھے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو 50,000 روپے اضافی دے دینا, اس کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ 1/8 اس کا حصہ بن رہا ہے نا. تو جس کا حصہ بن رہا ہے اس کے حق میں وصیت قابل قبول نہیں ہوگی. یہاں ایک عقیدے کی بات سمجھا دوں, وصیت غیر شرعی ہو عمل نہیں ہوتا, غیر شرعی ہو ناجائز ہو اس پہ عمل نہیں ہوتا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کی. وصیت کیا کی کہ مجھے غسل دینے کے بعد, کفن دینے کے بعد, جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو نبی کے حجرے کے باہر رکھنا اور سلام پیش کرنا, اور پھر کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق حاضر ہیں, آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں, اگر جواب آئے تو مجھے دفنانا ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جانا. اب یہ وصیت کر رہے ہیں جو نبیوں کے بعد سب سے بڑے انسان ہیں.
تو کیا سوچتے ہیں کہ صدیق اکبر غلط وصیت کریں گے؟ اگر بالفرض غلط ہوتی تو کیا حضرت عمر اس پہ عمل کرتے؟ حضرت عمر نے بالکل ایسے ہی عمل کیا، سلام پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صدیق حاضر ہیں، آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی سورہ کہف 15واں پارہ پہلے رکوع میں لکھتے ہیں سورہ کہف کے کہ اللہ کے نبی کے حجرے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی سنتے نہیں سلام، نبی زندہ نہیں ہے، نبی جواب نہیں دیتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی حضرت عمر وصیت پہ عمل کر رہے ہیں اور صدیق اکبر وصیت کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ان دونوں شیخین کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، سلام سنتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یعنی یہ ثواب کا کام نہیں کہ رکھو گے تو ثواب ہے، نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، یہ فرض ہے۔ جو فرض نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، جو فرض مانتا ہے لیکن رکھتا نہیں وہ گناہگار ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا چند دن کے روزے ہیں، کوئی زیادہ تو ہے نہیں، 29 یا 30 ہوں گے بس۔ پھر فرمایا اگر کوئی بیمار ہو جائے یا وہ مسافر ہو جائے، سفر میں چلا جائے اور اس کے روزے چھوٹ جائیں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو رمضان کے بعد اتنے روزے وہ بعد میں رکھے جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حکم آیا کہ روزہ ہر حال میں رکھنا ہوگا۔ اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا وہ فدیہ دے دے، تو مالدار بھی دے سکتے تھے، صحت مند بھی دے سکتے تھے، لیکن اللہ نے پھر حکم دے دیا کہ نہیں، روزہ ہر حال میں رکھنا ہوگا۔ تو اس پہ بعض صحابہ یہ سمجھے کہ شاید جو رعایت تھی نا بیماری کی اور سفر کی، شاید وہ بھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو اس کی اجازت اب بھی ہے، لیکن مسافر نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا، فدیہ دینا چاہتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایک شخص ہوتا ہے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، اتنا بیمار ہو جائے کہ ڈاکٹر یہ کہیں کہ یہ زندگی بھر روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوگا، اب اس کے روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ وہ آدمی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو وہ پیسے دیے جائیں گے۔ اور یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جو روزے نہیں رکھ سکتا تو وہ پیسے دے کر کسی سے رکھوا رہا ہے، یہ تصور غلط ہے۔ کسی سے روزے نہیں رکھوا سکتے، ہر بندہ اپنے روزے خود رکھے گا۔ جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ ادا کر دے گا، وہ فدیہ ایسے ہی ہے جیسے روزے رکھ لیے۔ تو فدیہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں تمہارے لیے، اللہ مشکل نہیں چاہتے۔ پھر روزے میں یہ تھا کہ جب روزے فرض ہوئے رمضان کے تو حکم یہ تھا کہ غروب آفتاب کے بعد یعنی افطاری کا وقت ہوا، اس کے بعد اگر آنکھ لگ گئی اگلا روزہ شروع، جاگتے جاگتے جتنا کھا سکتے ہیں کھا لو، اگلا روزہ آنکھ لگتے ہی شروع ہو جائے گا۔ اور بیوی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ بھی آنکھ لگ گئی تو اب بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، روزہ جو شروع ہو گیا۔ اب یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ایک صحابی مزدور آدمی تھے، تھکے ہارے گھر آئے، بیوی نے کہا گھر میں افطاری کا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی نے کہا میں ہمسایوں سے کچھ مانگ لگتی ہوں، تو وہ مانگنے کے لیے گئی، ادھر ان کی آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ اب سارے دن کا روزہ، پھر ساری رات بھوکے پیاسے، پھر اگلے دن بھوکے پیاسے، تو وہ کمزوری کی وجہ سے چکر آئے اور نماز میں گر گئے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر یہ آیت اتاری کہ تمہیں حکم دے دیا ہے، اجازت دے دی کہ اب تم سحری تک یعنی طلوع صبح صادق تک، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے اور بیوی کے پاس جانے کی بھی اجازت ہے۔ اب یہ اجازت مل گئی، بے شک اٹھ کے کوئی کھا پی لے، بے شک جاگتا ہوا کھا پی لے، اب یہ ساری رات اللہ نے ہمیں دے دی کہ تم کھا پی سکتے ہو۔ یہ اللہ نے امت محمدیہ پر احسان کیا ہے کہ روزہ مختصر کر دیا۔ آج کل نیٹ پر بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، نام نہاد لوگ آ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں آتا۔ لوگ جو ہے وہ کراکلیاں پہنا کے بٹھا دیتے ہیں، علامہ علامہ کہتے ہیں۔ ابھی آج مجھے کسی نے کلپ بھیجا کہ بندہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ اذان ہوتی رہے تم کھاتے رہو، اذان ہوتی ہے تم کھاتے رہو۔ یہ جو مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو،
کہتے سب غلط کرتے ہیں، بالکل نہیں ختم کرنا، تم کھاتے رہو جب تک اذان ہوتی رہتی ہے۔ اب اذان دینے والا کوئی ایسا ہو جو آدھا گھنٹے ہی اذان دیتا رہے، تو کھاتے رہو آدھا گھنٹہ، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ وقت رکھا ہے رب نے، اس وقت پر سحری ختم، اب فجر کا وقت شروع ہو گیا، چاہے اذان ہو یا نہ ہو، اذان لیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو ہی وقت ختم ہوا ہے آپ سحری کھانا پینا بند کر دیں گے۔ کہتے جی حضرت بلال اذان دے رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاتے رہو، بلال کی اذان تمہیں کھانے سے نہ روکے۔ اگلی بات نہیں کرتا کہ حضرت بلال اذان دے رہے تھے تہجد کی، وہ فجر کی اذان نہیں تھی، فجر کی اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے، تو نبی نے فرمایا بلال اذان دے رہے تہجد کی تو کھاتے رہو، ابھی تو وقت ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں گے اب کھانا پینا بند کر دو، کیونکہ وہ فجر کی اذان ہے۔ تو یہ اذان کے چکروں میں نہ پڑا کریں، وقت دیکھا کریں، کیلنڈر پہ جو وقت لکھا ہوا ہے، جو پاکستان کا سٹینڈرڈ ٹائم ہے، اس ٹائم سے بھی احتیاطاً 3-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں، کہیں ہمارا روزہ مشکوک نہ ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا چیز ہے؟ ہر مہینے چاند نکلتا ہے، بالکل باریک سا ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی، بس ان کو یہ بتا دو کہ اللہ نے یہ جو چاند کی منزلیں بنائی ہیں یہ انسانوں کے لیے اور خاص طور پہ حج کے لیے بنائی ہے، کہ پتہ چلے حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اب مشرکین مکہ کی ایک رسم یہ بھی تھی کہ احرام باندھ کے جب گھر سے نکلے حج کے لیے یا عمرے کے لیے، پھر کوئی چیز یاد آ گئی تو اب گھر میں داخل جو ہوتے تھے دروازے سے نہیں ہوتے تھے، یا تو دیوار توڑ کے جاتے اور یا چھت کے اوپر سے آتے، دروازے سے جانے کو وہ گناہ سمجھتے تھے، ان کی رسم تھی۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، کیونکہ اصل نیکی تقویٰ ہے، اصل نیکی گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دیوار پھلانگ کے آ رہے ہو یا دیوار توڑ کے آ رہے ہو یا چھت کے اوپر سے آ رہے ہو، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی دیا اور یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ اگر کافر حدود حرم کے اندر تم سے لڑے تو تم بھی لڑو۔ اول تو حرم کا یہ تقدس ہے کہ وہاں لڑ نہیں سکتے، اجازت نہیں لڑائی کی، لیکن اگر دشمن نے پہل کر دی تو تم اس کا جواب دے سکتے ہو۔ اور اشہر حرم، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں جس میں ایک رجب ہے، اس کے بعد 3 مہینے آ جاتے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، ان مہینوں میں بھی لڑائی نہیں کرتے، کوئی امت نہیں کرتی تھی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کافر ان مہینوں کا احترام نہیں کر رہے اور تم سے لڑ رہے ہیں تو تم بھی جواب دے سکتے ہو اور تمہیں جواب دینا چاہیے۔ فرمایا حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے کہ کافر احترام کرے تو تم بھی احترام کرو، اگر وہ احترام نہیں کر رہا تو تم احترام نہ کرو، پہل تم نے نہیں کرنی ہے، یہ اللہ نے منع کر دیا۔ ہاں اگر کافر پہل کرتے تو پھر جواب دینا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں، بلکہ 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عمرے کے لیے گئے تو وہاں روک دیے گئے، آگے عمرہ نہیں کر سکتے، اب صلح ہوئی، واپس آنا تھا، اب احرام باندھا ہوا، احرام کیسے کھولیں؟ اللہ نے اس پہ پھر آیت اتاری کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب احرام باندھ لیا ہے حج کا یا عمرے کا تو اس کو پورا کرو، اگر کسی وجہ سے روک دیے گئے تو پھر جہاں روک دیے گئے وہاں سے قربانی کا جانور لے کر کسی کے ہاتھ آگے بھیج دو کہ وہ حدود حرم میں جا کے ذبح کرے، جب وہ ذبح ہو جائے اب تم احرام کھول دو۔ یہ تمہیں احرام کھولنے کا ایک طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور اگر پتہ ہو کہ وہاں پہنچنے میں دیر لگے گی اور اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس کو سر منڈانا پڑ گیا بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ سے قربانی ہے اور احرام کھولنے قربانی علیحدہ سے ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ حج پہ چلا گیا لیکن غریب ہے، قربانی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، وہ نہیں کر سکتا قربانی، لیکن قربانی کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج سے پہلے پہلے، یعنی 10 ذو الحج سے پہلے پہلے 3 روزے، باقی 7 روزوں کی اجازت ہے، جب مرضی رکھ لے، چاہے مکہ میں رکھ لے چاہے گھر آ کے واپس پھر رکھ لے۔ اور اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا اور قربانی ہے بھی تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جانور کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنے فطرانے بنا کر لوگوں میں صدقہ کر دے گا،
اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر یہ درجہ ہے کہ وہ روزے رکھے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حج کے احکام بیان کرتے ہیں اور مشرکین مکہ کی رسموں کو توڑ رہے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں، ہم میدان عرفات میں نہیں جائیں گے، میدان عرفات میں عام لوگ جائیں، ہم تو یہاں مزدلفہ میں بیٹھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جس نے بھی حج کرنا ہے میدان عرفات میں جانا ہوگا، یہ حج کا رکن ہے، اگر میدان عرفات میں نہیں جاتا اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ پھر مزدلفہ میں آئیں گے، وہاں اللہ کا ذکر کریں گے۔ پھر اللہ یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ اگر کوئی حج کے ارادے سے جا رہا ہے اور جاتے جاتے کچھ سامان خرید لیتا ہے یہاں سے کہ وہاں مہنگا ہے، وہاں جا کے بیچ دیتا ہے، وہاں کی سستی چیزیں لا کر پاکستان میں مہنگی بیچ دیتا ہے، تو یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ نیت حج کی ہو، اس کے بعد درمیان میں تجارت کر لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو حج کرنے گیا تھا چیزیں خریدنے گیا تھا؟ بھائی حج کرنے گیا تھا، حج کے بعد وہاں موقع مل گیا، بعض چیزوں کا پتہ چل گیا سستی ہے، خرید لی، پاکستان میں آ کے بیچ دی، کوئی کاروبار ہے، جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ پھر اللہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، دونوں چیزیں مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور مسائل بھی حج کے بیان کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ کچھ منافق ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی فصل کو خراب کرتے ہیں، اور کچھ بڑے نیک ہوتے ہیں کہ وہ نبی سے ملنے کے لیے اپنی ساری دولت بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہجرت کے لیے نکل پڑے، راستے میں کافروں نے گھیر لیا، تو انہوں نے پھر یہ ان سے ڈیل کر لی کہ تم میرا مال لے لو لیکن مجھے مدینہ جانے دو۔ تو انہوں نے مال دے دیا، خود مدینہ پہنچے تو نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ ساری دولت دے آیا ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نفع کا سودا کر کے آئے ہو، کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا دے دیتے ہیں لیکن نبی کو ملنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی ہر چیز اسلام کے مطابق کرو، یہ نہیں کہ نماز تو اسلام کے مطابق لیکن شادی بیاہ وہ ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق، یا نماز روزہ تو اسلام کے مطابق لیکن کاروبار وہ ہندوؤں کی رسم و رواج کے مطابق نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ماذا ينفقون، کس پر خرچ کریں؟ خرچ کا حکم آیا کرو، لیکن کریں کس پر؟ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے، فَلِلْوَالِدَيْنِ، ماں باپ پہ خرچ کرو، اس کے بعد قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرو، اس کے بعد پھر یتیم مسکین مسافر ہیں ان پہ خرچ کرو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے، جہاد بھی فرض ہے، لیکن فرض عین کب ہوگا اور فرض کفایہ کب ہوگا یہ الگ بحث ہے، یہ علماء کا کام ہے، ان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ ہر آدمی یہ فتوے نہیں دے سکتا بھی جہاد فرض ہے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، نہیں، جہاد فرض ہوگا لیکن فرض عین کب ہوگا، فرض کفایہ کب ہوگا یہ علماء بتائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ تمہیں یہ جہاد اچھا نہیں لگتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں تمہیں اچھی نہیں لگتی لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہوتی ہے، بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن اس میں شر ہوتا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس میں بھلا ہوگا یا نقصان ہوگا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ رجب کا مہینہ جب شروع ہو جاتا تھا تو لڑائی بند کر دیتے تھے، بھئی حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا۔ 30 جمادی الثانی صحابہ نے سمجھی کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا تو جہاد کر رہے تھے، ایک کافر کو قتل کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ رجب شروع ہو گیا تھا، یہ تو 1 تاریخ تھی۔ اس پہ لوگوں نے بڑا اعتراض کیا اور نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھا کہ یہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا قتل کرنا کیسا ہے؟ تو آپ سمجھ تو گئے، اللہ کو تو پہلے پتا تھا، تو اللہ نے وحی اتاری کہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں، یعنی ایسا مسئلہ جو ایک لا علمی میں ہو گیا، جان بوجھ کے صحابہ نے کیا، اس پر اعتراض کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ بے شک اس مہینے میں لڑائی کرنا گناہ ہے، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، اسلام سے لوگوں کو روکنا، مکہ سے نکلنے پر لوگوں کو مجبور کر دینا اور فتنہ کھڑا کرنا، یہ قتل سے بڑے گناہ ہیں۔ تمہیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے، لا علمی میں ایک غلطی ہوگی تمہیں وہ نظر آتی ہے۔
یہ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ دوسروں کی نفلی عبادت پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اپنے فرض چھوٹ رہے ہوتے ہیں، اپنی پرواہ نہیں ہوتی، دوسروں پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان میں گناہ ہے، اگرچہ فائدہ بھی ہے لیکن گناہ ہے، تو بہت صحابہ نے چھوڑ دی۔ پھر حکم آ گیا کہ اگر شراب پی ہوئی ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، کیونکہ نشے میں پتہ نہیں کیا پڑھ جاؤ، غلط پڑھ جاؤ۔ پھر بعض صحابہ نے چھوڑ دی۔ پھر 7ویں پارے میں حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے، اب مستقل چھوڑ دی سب نے، کیونکہ اب حرام ہو گئی۔ اب تو یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت کہ یہ نفع بھی ہے تو چلو میں کام کر لیتا ہوں، نہیں، یہ تو پہلے کی باتیں ہیں۔ اب تو شراب مطلقاً حرام کر دی گئی ہے، اب شراب نہیں پی سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، حدیث پاک میں ہے کہ شب قدر ہو یا شب برات ہو، کتنی مبارک راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو شراب پیتا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ وہ توبہ کر رہے کہ اندر میں شراب نہیں پیوں گا، پھر اس کی مغفرت ہو جائے گی، وگرنہ وہ ساری تاک راتیں جاگتا رہے، عبادت کرتا رہے، لیکن شراب سے توبہ نہیں کر رہا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اور دیا کہ مشرک مرد ہو اس کے ساتھ مومن عورت نکاح نہ کرے، یا مشرک عورت ہو مومن مرد اس کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ نکاح کے لیے ایمان والا ڈھونڈو یا ایمان والی ڈھونڈو، عقیدے کے لحاظ سے جو مسلمان صحیح ہو اس سے نکاح کرو، یہاں حکم دیا گیا۔ پھر عورتوں کی ماہواری کے بارے میں سوال ہوا، اللہ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ یہ گندگی ہے، یہ جو خون آتا ہے ہر مہینے عورتوں کو، یہ گندا خون ہے، تو اس دوران میں بیوی کے پاس نہ جاؤ، یعنی ہم بستری نہ کرو۔ ویسے وہ کھانا پکا رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، تو بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ جس چیز کو لگ گئے وہ چیزیں ہی ناپاک ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کے ہاتھ تصور تھا کہ جس عورت کو ناپاکی کے ایام آتے تو وہ عورتیں گھر سے نکال دیتے تھے۔ ایک سرکاری بلڈنگ ہوتی تھی، اس میں وہ رہتی تھی، اور جب پاک ہو جاتی پھر گھر میں آتی تھی۔ آپ سوچیں کہ آج اگر یہ حکم ہوتا تو ہماری عورتوں کو کتنی شرمندگی ہوتی کہ جوان اولاد دیکھ رہی ہے کہ ہماری ماں گھر سے نکل کے اس سرکاری بلڈنگ میں جا رہی ہے، اب 5-6 دن کے بعد واپس آ رہی ہے، تو اولاد کو پتہ چل جائے گا کس حال میں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ان تمام عورتوں کی عزت رکھ لی کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے دوسروں کو پتہ چلے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ وہ مصلی بچھا کر تسبیح لے کر ذکر کرتی رہے، دیکھنے والے سمجھیں گے اس نے نماز پڑھی ہے، تاکہ اولاد کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہماری ماں کس حال میں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ گندگی کا خون ہے، صرف اس میں ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جب پاک ہو جائے، اللہ کہتے ہیں پھر تمہاری یہ کھیتیاں ہیں، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، پھر آپ ان سے صحبت کر سکتے ہو۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ان دنوں میں تو وہ توبہ استغفار کرے، اللہ کہتے ہیں جو توبہ کرتا ہے مجھے وہ پسند ہے۔ پھر یہاں ایک مسئلہ ایلا کا سمجھایا گیا، شریعت میں ایک مسئلہ ہوتا ہے اس کو مسئلہ ایلا کہتے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، قسم کھا لی، اب اگر تو 4 مہینے گزر گئے اور بیوی کے پاس نہیں آیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اگر 4 مہینے سے زیادہ کی قسم کھائی اور وقت گزر گیا تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ 4 مہینے سے کم کی قسم کھائی، اب اس 3 مہینے کی قسم کھا لی اور 3 مہینے پورے گزر گئے، بیوی کے پاس نہیں گیا، طلاق نہیں ہوگی۔ 4 مہینے کی قسم کھائے گا یا اس سے زیادہ ہی قسم کھائے گا اور پھر قسم نہیں توڑ رہا، اپنی قسم پوری کر دی تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا مسئلے کا، یہ قسم کھائے گا تب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں 5 سال سے سعودی عرب میں ہے، اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی، کوئی کہتا ہے جی 10 سال ہو گیا اس کو طلاق ہو گئی۔ یہ اپنے پاس سے مسئلہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ مسئلہ تب ہے کہ جب شوہر قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں بیوی کے پاس اتنا عرصہ نہیں جاؤں گا، اگر اس سے پہلے چلا گیا تو قسم ٹوٹ گئی، کفارہ دے دے، اور اگر نہیں گیا اور 4 مہینے کی قسم کھائی تھی تو پھر بیوی کو طلاق ہو جاتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر طلاق کی عدت کو بیان کیا ہے کہ 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں ہو، ان کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ 3 مہینے سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ رجوع شوہر عملاً بھی کر سکتا ہے کہ بیوی کے پاس چلا گیا بس رجوع ہو گیا،
اور یا زبان سے کہہ دیا کہ میں نے طلاق دی تھی، ایک دی تھی یا دو دی تھی، میں رجوع کرتا ہوں، تو رجوع ہو گیا۔ اس پہ بھی حکم یہ ہے کہ دو گواہ بنا لے۔ مثال کے طور پہ عدت ختم ہونے میں 3 دن رہتے تھے، اس نے کہا میں نے رجوع کر لیا، گواہ بنائے نہیں، 3 دن کے بعد بیوی نے پھڈا ڈال دیا کہ رجوع کوئی نہیں کیا جی، اب یہ کہتا ہے میں نے کر لیا تھا، بیوی کہتی ہے عدت ختم ہوگی، رجوع نہیں کیا، اب پھڈا ڈل جائے گا۔ تو 2 گواہ بنائے ہوں گے تو گواہ آ کے گواہی دیں گے کہ ہمارے سامنے رجوع کر لیا۔ اور اگر عدت گزر گئی، 1 طلاق یا 2 طلاقیں دی تھی اور عدت بھی گزر گئی، اب رجوع کا حق تو ختم ہو گیا، البتہ میاں بیوی دونوں راضی ہوں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے 1 یا 2 طلاق کے بعد۔ اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، وقفے وقفے سے دی ہے یا اکٹھی دی ہے، پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ 3 طلاقیں ہو گئی، اب عدت میں رجوع بھی نہیں کر سکتے اور عدت کے بعد نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ اب یہ حلال تب ہوگی جب یہ کسی اور سے نکاح کرے اور وہاں اس کے ساتھ رہے، ہم بستری بھی کرے، پھر اگر وہ طلاق دیتا ہے یا وہ خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عدت گزارنے کے بعد اس کو حق ہے کہ اب پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے عجیب لوگ ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے جی 3 طلاقیں دے دی، اب عورت تو کہتے نہیں اس کا حلالہ کرواؤ جی، کہتے ہیں جرم تو کیا ہے، شوہر نے طلاق دی ہے تو حلالہ تو اس کا ہونا چاہیے۔ اب آپ یہ جملہ سنیں کہاں بات جاتی ہے، اس کا حلالہ کیسے ہوگا؟ کسی اور سے نکاح کرا دیں تو وہ تو پہلے خوش ہے کہ ٹھیک ہے کسی اور سے نکاح کروا دو، اور اگر دوسرا مطلب لے رہے ہیں تو بد فعلی نہیں، تو ہمیں لوط والا عمل نہیں، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کبھی سوچا اس جملے کے پیچھے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہ عورت کسی کی سزا ہے، یہ سزا نہیں ہے، یہ جملہ غلط ہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دی، اب وہ واپس میاں بیوی بن کے رہنا چاہتے ہیں، اب عورت حلالہ کروائے، کہتے جی یہ ظلم ہے اور یہ عورت کے لیے سزا ہے، یہ سزا نہیں ہے۔ رب نے عورت کو موقع دیا ہے کہ جس ظالم نے تیری قدر نہیں کی اب تو کسی اور سے نکاح کر، ہو سکتا ہے تجھے وہ زیادہ پسند آ جائے، اسی کے ساتھ رہ۔ رب عورت کو موقع دے رہا ہے اور تم اسے سزا کہہ رہے ہو۔ عورت کی مرضی ہے نہ طلاق لے، وہ شوہر پسند آ گیا اسی کے ساتھ رہتی رہے، کس نے کہا کہ طلاق لو؟ ہاں جو لوگ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک رات گزار کے طلاق لے لیں گے، بس ایک رات کے لیے نکاح کروا دو، اس پر لعنت آئی ہے۔ اہل سنت والجماعت بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اس طریقے سے نکاح کر رہا ہے کہ بیوی کا نکاح پڑھوا دیا کسی سے اور اسے کہا کہ ایک رات کے لیے تو رکھ لے اور پھر وہ طلاق دے دے تاکہ میرے لیے حلال ہو جائے، یہ حلالہ کرنے والا اس پر بھی لعنت اور جو شوہر کروا رہا ہے اس پہ بھی لعنت ہے، دونوں پر لعنت ہے۔ شرعی حلالہ یہی ہے کہ کسی اور سے نکاح کرے اور نکاح کرے مستقل شادی کی نیت سے، پھر نباہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں پسند آ رہا، پہلے والا پسند آ رہا ہے تو اسے طلاق لے لے، طلاق لے کے عدت گزار کے پھر اسے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح طلاق کے بہت سارے مسائل ہیں، اس میں بہت باریکیاں بھی ہیں، پھر دودھ پلانے کے مسائل بھی ہیں، اور بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کے مسائل بھی ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں جی حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط ہے۔ 28ویں پارے میں سورہ طلاق ہے باقاعدہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ حمل کے دوران بھی اگر طلاق دے دی طلاق ہو گئی، اس کی عدت یہ ہے کہ جو ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی، جو ہی بچہ پیدا ہوا عدت ختم۔ اگر بیوہ ہوئی اور حاملہ تھی، مثلا پیٹ میں بچہ تھا، ادھر شوہر فوت ہو گیا، عام روٹین میں 4 مہینے 10 دن عدت ہے اس کی، لیکن ہفتے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کی عدت ختم۔ یا طلاق دی تھی، ادھر بچہ پیدا ہوا، عدت ختم۔ ایک صحابیہ کو اس مسئلے کا پتہ تھا اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، نباہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے پھر ایک چال چلی، بڑے بہترین کھانے پکائے شوہر کے سامنے رکھے، تو شوہر بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے مانگ کیا مانگتی ہے، آج دل خوش کر دیا۔ انہوں نے کہا طلاق دے دے۔ اب وہ صحابی تھے، وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے سوچا ایک طلاق دے دیتا ہوں، کچھ دنوں کے بعد رجوع کر لوں گا، وعدہ بھی پورا ہو جائے گا، بیوی پاس رہے گی۔ لیکن بیوی ان سے زیادہ ذہین تھی، اس کو مسئلے کا پتہ تھا، تو ادھر انہوں نے طلاق دی، اس نے بتایا نہیں تھا کہ آج کل میں بچہ ہونے والا ہے، ادھر طلاق ہوئی، اگلے دن بچہ ہوا، اس نے بچہ اٹھایا، کہنے لگی عدت بھی ختم ہو گئی، اللہ حافظ میں جا رہی ہوں۔ وہ صحابی بڑے حیران کہ کیا ہوا،
پھر نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بتایا بالکل ایسے ہی ہے، حاملہ عورت کو جب طلاق ہوگی تو جو ہی بچہ پیدا ہوا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ پھر اس میں عدت کے دوران اللہ منع کر رہے ہیں کہ عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہ دینا۔ ہاں اشاروں میں تو باتیں کر سکتے ہیں، لیکن واضح طور پر پیغام دے دینا کہ تو عدت پوری کر، میں تجھ سے نکاح کر رہا ہوں، فکر نہ کر، یا عدت کے دوران نکاح کر لینا، یہ گناہ ہے، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ پھر یہ بھی مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر نکاح ہو گیا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو اور طلاق ہو جائے، پھر اس میں دو صورتیں بنتی ہیں کہ حق مہر طے ہوا تھا کہ نہیں۔ اگر حق مہر طے نہیں ہوا تھا تو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا، عدت بھی نہیں ہوگی، بس ایک سوٹ اس کو خرید کے دے اور وہ فارغ۔ اگر حق مہر طے ہوا تھا تو آدھا حق مہر لڑکی کا حق بنتا ہے، اگر نہیں دیا تو آدھا حق مہر دو، اگر سارا دے چکے ہو تو لڑکی آدھا حق مہر واپس کرے گی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رخصتی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو سمجھتے ہیں نا باضابطہ رخصتی ہو، نہیں، شریعت کیا کہتی ہے کہ نکاح کے بعد وہ لڑکی لڑکا اگر کسی کمرے میں اتنی دیر اکٹھے رہے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم بستری کر سکتے ہیں، اتنی دیر کمرے میں تنہا رہے، کمرہ وہ جس کی چھت بھی ہو، دروازہ بھی ہو، جس کی کنڈی لگا سکتے ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خلوت صحیحہ ہو گئی، یعنی رخصتی ان کی ہو گئی۔ ایسے وہ مل کے بیٹھ گئے تھے، اب اگر طلاق ہوتی ہے تو باقاعدہ عدت گزارے گی۔ یہ رخصتی کے لفظ سے بعض لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے خلوت صحیحہ کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ تنہائی میں اتنی دیر مل چکے تو اب گویا رخصتی ہو گئی، اب وہ طلاق کے بعد عدت گزارے گی۔ اور اگر ایسی نوبت نہیں آئی کہ وہ لڑکی لڑکا اکٹھے ہوئے ہی نہیں، اب طلاق ہو گئی تو اب عدت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم بھی دیا اور اس میں یہ سمجھا دیا کہ موت جہاد میں نہیں ہے، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی اور جہاں رب نے چاہا وہاں آئے گی۔ پھر اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک قوم تھی، بنی اسرائیل کی تھی، وہاں طاعون پھیلا۔ اب طاعون چوہوں کے ذریعے بیماری پھیلتی ہے اور اس میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ 10,000 سے زیادہ لوگ تھے، یہ بھاگے وہاں سے کہ یہاں تو موت آ جائے گی۔ موت سے بچنے کے لیے دور ایک علاقے میں جو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں جا کے رہنے لگے کہ موت سے بچ جائیں۔ اللہ نے وہاں حکم دیا، سب کے سب اکٹھے مر گئے، 10,000 سے زیادہ، سب پہ موت طاری۔ اللہ نے بتایا کہ موت سے تو نہیں بچ سکتے نا۔ پھر کافی عرصہ گزر گیا، لوگوں نے دفنایا بھی کوئی نہیں، بھی کون دفنائے 10,000 کو؟ تو ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ایک نبی آئے تو نبی وہاں سے گزرے تو انہوں نے دعا کی، یا اللہ میری قوم نہیں مانتی کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اتنی ہڈیاں پڑی ہیں تو زندہ کر کے دکھا دے، تیری قدرت میں تو کوئی مشکل ہے نہیں، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ اللہ نے حکم دیا، لوگ جمع ہوئے، اس نبی سے اللہ نے کہا کہ آپ کہو۔ نبی نے کہا اے ہڈیو اکٹھی ہو جاؤ، ہر ایک کا ڈھانچہ الگ الگ بن گیا۔ اے ہڈیو اب گوشت پہن لو، سب کے ڈھانچے پہ گوشت آ گیا۔ پھر تیسرا حکم دیا، اے روحو واپس آ جاؤ، 10,000 سے زیادہ لوگ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ دکھایا کہ موت رب کے حکم سے آتی ہے، زندگی بھی رب کے حکم سے ملتی ہے۔ پھر ایک واقعہ یہاں پر ہے، وہ ہے طالوت اور جالوت کا۔ بس یہ آخری رکو میں یہی واقعہ بیان ہوا ہے۔ جالوت ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے ایک قوم پہ حملہ کیا، ان کا مال لوٹ لیا، اور ان کے پاس ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور آگے ان کی اولادوں کے کچھ تبرکات تھے، کچھ کپڑے وغیرہ ایسی چیزیں۔ تو وہ جب بھی لڑائی کرتے تھے تو صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس کی برکت سے فتح ہوتی تھی۔ تو جالوت کافر بادشاہ تھا، اسے پتا تھا، اس نے حملہ کر کے پہلے صندوق قبضے میں لے لیا اور ان کا نقصان کر دیا۔ اب کافی عرصہ گزر گیا تو انہوں نے وقت کے نبی سے کہا، اللہ سے کہو کہ جہاد کی اجازت دے، ہم جہاد کریں۔ تو نبی نے کہا ہو سکتا ہے تم جہاد نہ کرو۔ ہم کیوں نہیں کریں گے، ہمارا نقصان ہوا ہے، ہم کریں گے جہاد۔ فرمایا چلو جہاد کا حکم آ گیا۔ اب کہنے لگے جی ہمارا امیر کون ہوگا؟ ان کا جی طالوت ہوگا۔ طالوت قد میں کچھ چھوٹے تھے، غریب آدمی تھے، تو قد میں چھوٹے نہیں تھے، جسم ٹھیک تھا، غریب آدمی تھے۔ تو جو مالدار تھے وہ کہنے لگے اس کو امیر کیوں بنایا، امیر تو ہم مالداروں میں سے کوئی ہوتا۔ تو اس پہ نبی نے کہا کہ یہ علم میں بھی مضبوط ہے، جسم میں بھی مضبوط ہے، جہاد کے لیے جیسا جسم چاہیے ویسا ہے، جیسا علم چاہیے ویسا ہے۔
کہنے لگے نہیں کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں یقین ہو کہ ہمارا امیر یہ ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو تمہارا صندوق تھا نا جو جالوت لے کے چلا گیا تھا، وہ صندوق واپس اسی کے دروازے پہ آئے گا اور یہ نشانی ہوگی کہ اللہ نے اس طالوت کو تمہارا امیر بنایا۔ اب ادھر حالات خراب ہو گئے، وہ کافر بادشاہ نے جہاں صندوق رکھا وہاں بیماری پھیل جاتی، انہوں نے کہا دوسرے شہر میں لے جاؤ، وہاں بیماری پھیل گئی، انہوں نے کہا تیسرے شہر میں لے جاؤ، وہاں بیماری پھیل گئی، بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا اس صندوق کو بیل پہ رکھ کے نا باندھ کے روانہ کر دو، جہاں مرضی جائے، ہماری جان چھوٹے۔ انہوں نے بیل کے اوپر باندھ کے بیل کو جب چلایا، اللہ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے کان سے بیل کو پکڑا، لا کے طالوت کے دروازے پہ کھڑا کر دی کہ یہ نشانی ہے۔ اب چل پڑے جہاد کے لیے، تو کافی بڑا لشکر تھا، اب امتحان لینا تھا کہ کون مخلص ہے جہاد کے لیے۔ تو پیاس سخت لگی، آگے نہر آئی، تو اس امیر نے طالوت نے حکم دیا کہ پانی کوئی نہیں پیے گا یہاں سے، ایک چلو پی لے، اس کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، جو زیادہ پیے گا جہاد میں نہیں جائے گا، واپس جائے گا۔ اکثریت نے پانی پی لیا، تھوڑے لوگ رہ گئے۔ اب دریا پار کر کے جب گئے تو گنتی کی تو 313 لوگ تھے، اور ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی اور والد بھی تھے، ان کے قد لمبے تھے، داؤد صاحب قد چھوٹا تھا، بھائیوں کی نسبت چھوٹا تھا۔ اب داؤد صاحب جا رہے ہیں تو پتھر پاؤں میں آئے، تو پتھر سے آواز آئی، داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے کام آئیں گے۔ انہوں نے اٹھا کے جیب میں رکھ لیے پتھر۔ اب جب صفیں بنی، ادھر کافر کا لشکر ہے جالوت کا، ادھر مسلمانوں کا طالوت کا لشکر ہے۔ اب بعض کہنے لگے وہ تو بڑی تعداد ہے، ہم تو تھوڑے سے، ہم تو مارے گئے۔ تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے موقع ایسے آئے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب جب صف بندی ہو گئی تو طالوت نے داؤد علیہ السلام کے والد سے کہا آپ کے بیٹے کدھر ہیں؟ لمبے قد والے 6 بیٹے آگے کر دیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں اور بھی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو آگے کیا گیا، تو طالوت جو امیر تھے انہوں نے کہا مقابلہ کرو گے جالوت کا؟ بادشاہ خود سامنے آیا، کافر بادشاہ، اور اس نے سر پہ وہ ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور لوہے کی ساری زیرہ پہن رکھی تھی کہ جس پہ تلوار یا تیر نہیں لگ سکتا تھا۔ اب وہ نکلا کون ہے میرے مقابلے پہ آنے والا، اور پھر بادشاہ ہو اور پھر اس طرح تیاری کر کے آیا ہو۔ تو طالوت نے کہا داؤد علیہ السلام سے مقابلہ کرو گے؟ کہا کروں گا۔ انہوں نے آگے بھیجا، اب لوگ ہنسنے لگے کہ دیکھو جی چھوٹا سا قد والا یہ آئے گا مقابلہ کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو فوراً یاد آیا کہ پتھروں نے کہا تھا ہم تیرے کام آئیں گے۔ ہاتھ میں پتھر پکڑے اور بسم اللہ پڑھ کے جو پتھر مارا جالوت کی پیشانی پہ لگا وہیں مر گیا۔ وہ جو بادشاہ مرا تو کافر بھاگ اٹھے سارے۔ اب اللہ نے طالوت کو حکم دیا کہ طالوت نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی داؤد علیہ السلام کے، اور اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا کر دی۔ آخر میں اللہ یہ فرماتے ہیں واقعہ بیان کر کے کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے سے فساد کو ختم کرتے ہیں۔ آج کل جملہ کیا کہا جاتا ہے؟ جہاد تو فساد ہے۔ جہاد فساد نہیں، جہاد کے ذریعے سے فساد ختم ہوتا ہے، وگرنہ تو طاقتور جو مرضی کرتا رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ غریبوں کے دلوں میں، کمزوروں کے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرتے ہیں، وہ طاقتور سے ٹکراتے ہیں اور فساد کے آگے بند باندھ دیتے ہیں۔ جس طرح سرخ ریچھ کہا جاتا تھا سوویت یونین کو، اور وہ سپر پاور تھا اپنے زمانے کی، اور اسے چیلنج کیا تھا کہ 1 ہفتے بعد پاکستان پہ میرا قبضہ ہوگا۔ افغانستان راستے میں تھا، اس کا یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کا کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن وہیں 20 سال لگ گئے اس کو، اور نتیجہ کیا نکلا کہ سپر پاور ناک رگڑتا ہوا وہاں سے گیا، شکست کھا گیا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا، اس کی ریاستیں آزاد ہو گئی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو ظالم کے سامنے نہ لائے تو پھر فساد ہوتا۔ اللہ کمزوروں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کر کے سامنے لاتے ہیں، جس سے جہاد ہوتا ہے اور فساد رک جاتا ہے۔ تو جہاد کے ذریعے سے فساد ختم ہوتا ہے۔ اب یہ واقعات بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہ مکہ والے سوچیں گے تو صحیح کہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات بیان کر رہے ہیں، مکہ میں کسی کو نہیں پتا، تو آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ آپ نے کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، مکہ میں کوئی آپ کا استاد بھی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ وحی کے ذریعے آپ کو یہ واقعات بتاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔